محمد والے محمد وعلی محمد وعجل فرج. جب ہم لوگ اہل بیت کی زندگی کو دیکھتے ہیں ان روایات کو سامنے رکھ کر کے، قرآن کی آیات کو سامنے رکھ کر کے، کتنا اہل بیت 1400 سال پہلے اتنے آگے تھے کہ ہم لوگ جتنے بھی سائیکولوجسٹ ہیں ان کی حیات کو دیکھ کر کے سائیکولوجی لکھ سکتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھ کر کے زندگی لکھ سکتے ہیں اگر ہم لوگ ان کی زندگی کو اسٹڈی کریں. مولا امیر المومنین کی شہزادی کو یہ حدیث ایک صاحب جو ہمیشہ پڑھی جاتی ہے اس کا کمیونیکیشن دیکھیے. والد آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم یا فاطمہ. میں نے کہا وعلیکم السلام. اس کے بعد یا فاطمہ ائتینی بالکسائل یا معنی وغطینی بہ. فاطمہ میرے جسم میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، یعنی تکلیف محسوس کر رہا ہوں، ذرا سا چادر اڑا دو. دیکھیے کمیونیکیشن کتنا واسط، یعنی اس کے معنی کہ باپ بیٹی کے گھر میں آنا چاہیے اور اتنی فضا آرام دہ ہونا چاہیے کہ بیٹی کے پاس چادر بھی مانگ سکے، اور بیٹی سے چادر لینے کے بعد حدیث قصہ کہتی ہے کہ شہزادی کہتی ہیں کہ یتلألأ نور کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمال. میں نے جیسے چادر اڑا دی میں نے دیکھا کہ بابا کا چہرہ جیسے 14ویں کے رات کی چاند کی طرح چمک رہا. میں کہہ رہا ہوں شہزادی کیا پہلے یہ چہرہ چمک نہیں رہا تھا؟ یہ توجہ کا طالب ہوں کہ چمک نہیں رہا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ آج کل کی دنیا میں یہ جو سورج اور زمین کے درمیان ایک لیئر ہے جس کا نام ہے اوزون لیئر. یہ اوزون لیئر کیا کرتی ہے؟ یہ جو روشنی جو تیز آتی ہے اس کو چھان کر کے بھیجتی ہے تاکہ تکلیف نہ ہو. اگر عصمت اہل بیت نہ ہو رسول اللہ کا چہرہ سمجھنا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر، آسان کام نہیں ہے. محمد و آلی محمد و عج. اس میں پہلا کمیونیکیشن کیا بتایا جا رہا ہے؟ بٹوین باپ اور بیٹی. اس کے بعد بیٹا آیا، السلام علیکم یا امہ. مادر گرامی میرا سلام. جواب میں صرف سلام کا جواب نہیں ہے، وعلیکم السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. اے میرے بیٹے، میرے میوہ دل، نور چشم، میرے آنکھوں کا لائٹ آف مائی آئیز اینڈ ایپل آف مائی ہارٹ. انہیں دیکھیے کس طرح سے کمیونیکیشن ہونا چاہیے جواب میں. اسی طرح سے شوہر آتا ہے، السلام علیکم یا فاطمہ، وعلیکم السلام یا امیر ال. دیکھیے کمیونیکیشن یہ ریکگنائز کرنا اس کی حیثیت کو، شوہر کی حیثیت کو ریکگنائز کریں، یہ کمیونیکیشن ہوا. اس کے بعد اب خدا بتا رہا ہے اللہ اور ملائکہ کے درمیان، یا ملائکتی و سکان سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت سماوات. کمیونیکیشن ہو رہا ذات پروردگار ملائکہ سے، اور انٹروڈیوس کر رہا ہے ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا. صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد وعجل. جب ان نمونوں کو جب ہم دیکھیں اور اس کے بعد پھر بھی ہم پریشان رہیں تو ایک غلط فہمی ہے. کوشش یہ کریں کہ انشاءاللہ فیملی لائف کو بہتر سے بہتر بنائیے، ریلیکس زندگی گزاریے. گھر جب داخل ہوں تو جنت بنائیے. میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے جنت دنیا جنت کا ریپلیکا ہے. ریپلیکا کس کو کہتے ہیں جی؟ ریپلیکا جیسے اگر آپ نے گھر بنانا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے آرکیٹیکچر، وہ لائن لگاتا ہے، نقشہ بنا دیا پیپر میں، اس کے بعد ایک چھوٹا سا بنا دیا، ایسا گھر ہوگا. اب وہ دیکھ رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں، ابھی بنانی ہے جی، ماڈل ہے ابھی، اس کا ریپلیکا ہے. دنیا آخرت کی ریپلیکا ہے. گھر میں دیکھیے داخل ہوتے ہی گھر آپ کا جنت ہے. جنت ہے سمجھ جائیے وہاں بھی جنت ہے. اگر گھر جنت نہیں ہے تو سمجھ جائیں وہاں بھی گڑبڑ ہے. اسی لیے کوشش یہ کریں کہ گھر کے ماحول کو ہوش بنائیں. اب دروازے پہ داخل ہونے سے پہلے میٹ لگا ہوا تھا نا بھی، ویلکم کا میٹ لگا ہوتا ہے، وہ پوچھتے نا بھی تاکہ گرد و غبار اندر نہ جائے، یعنی پورے غصے کو صاف کر کے داخل ہو جائیے. جیسے عورت جو جھاڑو کرتی ہے ایک طرف گوشے میں بٹھاتی ہے، اسی طرح سے عورت بھی تمام اپنے گھر کے تمام پرابلم کو گوشے میں رکھے، دروازے کو مسکراتے ہوئے تمام مسائل آسان ہوتے چلے جائیں گے اگر انسان ان منزلوں پر طے کرے گا. اسلام آیا تھا انہی چیزوں کو بتانے کے لیے، مگر ہم نے اسلام کی ان خوبصورت راہوں کو سمجھنے سے قاصر رہے اور پتہ ہی نہیں، اس لیے کہ ہم لوگ بایولوجیکل مسلم ہیں، ریالٹی میں اسلام
نہیں ہے. صلوات پڑھی محمد والے محمد وعجل فرج. بس میں مصائب کے طور پہ بھی ایک جملہ بولوں گا، اور یہ جملہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ شب عاشور کو امام حسین نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اور میں مصائب کو بھی یہ سمجھتا ہوں آرٹیکل آف فیتھ ہے. کوئی آسان نہیں کہ کربلا میں ایسا قصہ ہو گیا چلے گئے، نہیں، وہاں پہ قانون لکھا جا رہا ہے، حیات اسلام لکھی جا رہی ہے. کربلا یوں ہی نہیں ہوا کہ جو چلا گیا کہ قصہ ہو گیا، نہیں. امام نے شب عاشور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. پہلا حصے کا نام ہے، کیا کہا؟ عباس ان سے کہہ دو انا آج رات جنگ نہیں کروں گا، میں رات جنگ نہیں کروں گا. کیوں؟ انا احب الصلاۃ، آئی لو نماز. امام حسین مولا یہ کہے، حسین یہ کہیں کہ آئی لو نماز، اور اس کا ماننے والا یہ کہے مجھے کچھ بھی ضرورت ہی نہیں. جی. اس کے بعد مولا کہتے مجھے قرات قرآن پسند ہے، تلاوت قرآن. تیسری چیز استغفار، توبہ و استغفار، ذکر پروردگار. ایک حصہ عبادت میں گزرا، ایسی عبادت تاریخ کا لکھنے والا لکھتا ہے دوی النحل، ہم نے ایسی عبادت تاریخ میں نہیں دیکھی. جیسے شہد کی مکھیاں بھنبھناتی ہیں، آواز آتی ہیں، ویسے تسبیح و تحلیل کی آوازیں اس خیمگاہ سے آ رہی تھیں. وہ پورشن ختم ہوا. دوسرا پورشن کیا رکھا امام حسین نے؟ فوجیوں کو تیار کرنے سے پہلے. میرے بہنیں میری سب نیٹ پہ بھی سن رہے ہیں مجلسیں، بہت غور سے سنے سب لوگ، بہت اچھی طرح سے اس کو لے کر کے جائیں. میری طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جب تک میں بولوں گا کچھ وزن ہی نہیں رہے گا. اسلام بولے تو وزن رہے گا. اور لے کر کے جائیے. کربلا کے اس گہما گہمی حیات میں امام نے ایک حصے کو رکھا ہے خاندان رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے. اللہ اکبر. یعنی ذکر پروردگار، ملاقات رشتہ دار، اور تیسرا حصہ ہے فوجیوں کی تیاری. اب اس کی ڈسٹریبیوشن کا اندازہ لگائیے. امام کربلا میں کتنا نقش کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں. سب سے اہم فیملی ہے. جس طرح سے فوج کی تیاری ضروری ہے، فیملی سے ملاقات بھی ضروری ہے. اور اس طرح سے تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک کے خیمے کے سامنے بیٹھتے تھے یا کھڑے ہو جاتے تھے، اور بیویاں اپنے بچوں کو بٹھائے ہوئے وصیت کرتی ہیں، کل مولا پر امتحان کا وقت ہے تو اپنی جانوں کو عزیز نہ کرنا. بھائی بہن کے خیمے کے قریب آیا ہے، بہن اپنے جوان بچوں کو لٹائے ہوئے بٹھائے ہوئے اپنے زلفوں کو، بچوں کی زلفوں کو سہلا رہی ہیں، ہاتھ پھرا رہی ہیں. بیٹو کل مامو جان پر امتحان کا وقت ہے. بچے ہاتھوں کو جوڑتے مادر گرامی کل اجازت دلوا دیجیے، ہم بتا دیں گے ہم کون ہیں. جعفر طیار کے پوتے ہیں، علی کے نواسے ہیں. یہ ایک مرتبہ مولا امام حسین آگے بڑھتے ہیں. قاسم فروا قاسم کو بٹھائے ہوئے، بیٹا تو کل چچا پر امتحان کا وقت ہے، اپنی جان کو عزیز نہ کر. ایک ایک ماں امام حسین ایک مرتبہ آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہیں. خدایا یہ کیسی ماں ہے. ہر ماں یہی چاہتی ہے بچہ صحیح و سالم رہے، خوش رہے اور پھولے پھلے آگے بڑھے. مگر یہ کیسی ماں ہے، کل گودیاں خالی کرنے کے لیے تیار ہے. یہ کیا فطرتوں کو انہوں نے بدل دیا ہے؟ نہیں، حقیقت یہی ہے کہ اصل میں جب ملایا جاتا ہے حقیقت کو، دیکھتے ہیں کہ حسین کے مقابل میں ہر چیز ہے. یہاں تک کہ خیمے کے قریب گئے جہاں پر بہن رو رہی تھی، کوئی بچہ سامنے نہیں تھا، کوئی نہیں تھا دلاسا دینے والا. سمجھ گئے ام کلثوم رو رہی ہے اسی لیے کہ کوئی قربانی دینے کے لیے تیار ہے نہیں، اولاد ہی نہیں ہے. روایتیں کہتی ہیں حضرت عباس نے مولا کو دیکھا، چہرے کے آثار کو سمجھتے مولا خیر و خیریت ہے. کب بھیا عباس میں خیموں کے سامنے جا رہا تھا، سب مائیں اپنے بچوں کو بٹھا کر یہ کہہ رہی تھی کل تیار ہو جانا، لیکن ایک میری بہن عباس نے کہا مولا میں جاؤں گا. داخل ہوئے، دو زانو ہو کر کے بیٹھ گئے، ہاتھوں کو جوڑا شہزادی. کل ایسا ہوتا ہے جب اپنی گودیاں لوگ خالی کر رہے ہو تو آپ مجھے اپنی طرف سے قربان کر دینا. بس ایک جملہ، جب عباس آئے ہوں گے کلثوم پر کیا گزری ہوگی.
صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک واناخت برحلک علیکم من السلام ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین فیا لیتنا کنا معکم فنفوز معکم فوزا واللہ. خدایا پروردگارا تیرا دین اسلام ہے، اس سے بہتر کوئی دین نہیں، اس کو سمجھنے اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ ہمارے خاندان کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے گھروں کو جنت بنانے میں ہماری مدد فرما. پروردگارہ بحق محمد وآل محمد پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما، ظالمین کو، دہشت گردوں کی سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین کی مدد فرما. مومنین جہاں جہاں ان کی جان، مال، آبرو اور عزت کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما. شب جمعہ ہے، ہمارے مرحومین ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، خدایا ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کو جوارئمہ میں جگہ عنایت فرما. ہماری تمام پریشانیوں کا آسان سا حل یہ ہے کہ تیرے ولی کا ظہور فرما. ہم سب کو